اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، تم خدا کی رضا چاہتے ہو، خدا کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، یا یہ تم خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میری غلامی اختیار کر لو، رب راضی ہو جائے گا، تمہیں رب کی رضا مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے اپنے محبوب سے۔ یہ بات تو یہ بھی ہے کہ اللہ کہے دیکھو تم میری رضا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے قریب چلے جاؤ، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان سے کہلوا رہا ہے رب کہ یہ جو لوگ تمہارے آمنے سامنے ہیں، جن کے سامنے آپ جو ہے ہدایت کے چشمے کھولے ہوئے ہیں، جنہیں آپ ہدایت کی تبلیغ کر رہے ہیں، جنہیں آپ راہ راست، جنہیں خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے کہ وہ خدا کی محبت چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دو، کہو گے آپ ہی، کیوں؟ کیونکہ آئیں گے آپ کے پاس ہی، میرے پاس کوئی ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، اے محبوب اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تم سے بات کر لیں، اگر وہ میری رضا چاہتے ہیں تو پہلے تمہارے پاس آ جائیں، اگر وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تمہارے پاس آ جائیں، یہ میرا حکم ہے، اور میں یہ حکم بھی براہ راست نہیں دے رہا ہوں، یہ حکم بھی ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہوں، مصطفیٰ کے ذریعے حکم دے رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ میرا حکم بھی ہے مصطفیٰ آپ کے ذریعے ہی ان کو ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن ایسا ہے کہ قرآن میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا طریقہ بھی اسی طریقے سے بیان کر دیا گیا کہ خدا کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اور یہ بات بھی مصطفیٰ کے ذریعے بتائی گئی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ جو ہماری یہ تمام زندگی کا نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک آیت کریمہ اور ایک شعر جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، بچہ، بچی، سب ہر مکتب فکر کا آدمی پڑھتا ہے، کیا؟ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ دنیا کی فکر کو ہمیں چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا ہے؟ تو سب سے پہلے اسی کی بات کر لی جائے کہ دنیا کی فکر آتی کیوں ہے؟ دنیا کی فکر آتی کیوں ہے؟ دنیا کی فکر اسے آتی ہے، اس وقت آتی ہے جب بندہ آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے، جب بندے کے دل سے آخرت کا حساب اور حساب کتاب اور اس کے اعمال کی جزا و سزا کا جو تصور ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اسے دنیا کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی فکر جب لاحق ہوتی ہے، دنیا کی فکر کیا ہے؟ دنیا کی فکر کیا ہے؟ آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے راستے سے، بھئی اور کیا ہے؟ آپ جہاں جا رہے ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں خدا کی رضا حاصل کرنے جا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ تک جا رہے ہیں، خدا کو منانے جا رہے ہیں، خدا کے یہاں اپنی حاضری کرانے جا رہے ہیں، خدا کے یہاں آپ محبوب بننے جا رہے ہیں، یہ آپ کا راستہ ہے، یہی تو راستہ ہے۔ تو اس راستے سے آپ بھٹک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حساب کتاب کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کے ذہن میں وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کے وقت اللہ کی پکڑ کا جو احساس جو ہے تمہارے اندر کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی کا حق مارتے ہیں، حق مارنے پر خدا تم پر کیا عذاب نازل کرے گا اس کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، بھائی کے حق کو مارتے ہیں، بھائی کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں بندوں
بندوں کے حقوق ہیں ان بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر خدا جو تمہارا محاسبہ کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ حساب کتاب کرنے والا ہے، اس کا احساس تمہارے اندر سے جب کم ہونے لگتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں تمہارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، تم دنیا کی فکر میں کھو جاتے ہو، پھر تمہیں دنیا کی فکر ستاتی ہے کہ 10 روپے ہیں اسے 10,000 کیسے بنائیں، 2 جوڑے ہیں 200 جوڑوں کیسے بنائیں، آج ہمیں 4 لوگ ہماری عزت کرتے ہیں 400 لوگ ہماری عزت کیسے کریں۔ یہ تمام تمہاری زندگی، تمہاری توانائی، تمہارا ایفرٹ، تمہارا احساسہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا اسی دنیا کے بنانے اور بگاڑنے پر جو ہے وہ مرکوز ہو جاتا ہے، اسی پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر تمہیں فکر نہیں رہتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو روزی کھلا رہے ہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں کوئی پکڑ تو نہیں ہے، آج ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے جو سلوک ہونے چاہیے وہ ہم کر رہے نہیں کر رہے، اس کا انالیسس نہیں ہے، اس کا محاسبہ نہیں ہے، اس پر ہم کو کہتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ ہمارے اوپر دنیا کی فکر عذاب کی طرح ہم پر مسلط ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے گناہوں میں اتنا غافل ہو جائے گا اور رب کی نعمتوں کے دروازے اپنے اوپر وہ خود بند کر لے گا، پھر ایک وقت آئے گا جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی آواز نہیں سنوں گا، وہ مجھے فریاد کرے گا میں اس کی فریاد کو جو ہے سنوں گا نہیں، وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا اور اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہی تو ہے نا، 24 گھنٹے میں ہمارا احساس کتنا جاگتا ہے، 24 گھنٹے میں کتنا ہم فکر کرتے ہیں کہ آج ہمارا بزنس اتنا ہوا ہے، کل کی اسٹریٹجی آج ہم بناتے ہیں، بچے کے ایڈمیشن سے لے کر کے، بچے کی تعلیم و تربیت سے لے کر کے، اسے اسکول سے کتابیں لانی ہے، اسے اسکول پر چھوڑنا ہے، فلاں شخص سے 10 روپے 2,000 لینے ہیں، اسے 2,000 دینے ہیں، فلاں کو کس طریقے سے کنونس کیا جائے کہ میرا بزنس، سارا کچھ ہمارا اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بھروسے جو بھی بات ہوئی ہے اس توکل پر ہماری نظر نہیں جاتی کہ رب کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کے معاملات ہیں، ایک بار مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، یہ ساری دنیا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، میری طرف بھروسہ کر کے دیکھو یہ دنیا متوجہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میری بارگاہ میں جس کے پاس جو کچھ ہے لا کر کے پیش کر دو، حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر پہ کیا چھوڑ کر کیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تاریخی جملہ، اسلامی جملہ، قرآنی جملہ اور نبی کا جملہ ارشاد فرمایا، کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اور تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا تو کیا ان کے گھر سے نعمتیں اٹھ گئیں؟ پھر اللہ نے کیا کیا، انہیں صداقت کا امین بنا دیا۔ دنیا جب تک رہے گی، رسول کے یاروں کا جب تک تذکرہ رہے گا، اس تذکرے میں سب سے پہلے یار کا نام ابو بکر صدیق رہے گا۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک مسلمان رہے گا، آخری مسلمان اس دنیا میں باقی رہے گا تو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کے چرچے کے بغیر، اسے تسلیم کیے بغیر جو ہے اس کا دین جو ہے، اس کی امانت جو ہے اور رسول کی امانت وہ مکمل نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے۔ تو چھوڑ فکر، کیوں فکر تبھی آئی ہے، اب کیسے مٹانا ہے اسے، کیسے مٹانا ہے بھئی، آ تو گئی فکر نا، ہم سب میں آ گئی فکر نا، کیسے مٹانا ہے، چل مدینے چلتے ہیں۔ اب فکر مٹانی ہے، دنیا کی مصیبتیں اگر مٹانی ہے، دنیا کی آزمائشوں سے نکلنا ہے، اس ویب سے، اس جنگل سے، اس جال سے نکلنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، مدینے چلے جائیے، آپ مدینے چلے جائیے۔ اب مدینے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان سے مدینے کا سفر کر لیجئے، اللہ جسے توفیق دے وہ تو خوش نصیب ہے کہ روضہ رسول جن کی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے، لیکن مطلب یہ ہے کہ مدینے والے رسول کی تعلیمات تمہارے دل میں گھر کر جائیں تو آپ سمجھیے کہ دنیا کی فکر وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔